ذات میں اور اللہ کی محبت میں۔ تو اب جو شکار کرنا ہے یہ تمام ائمہ اور اکابرین کے مطابق اجماع ہے اس بات پر کہ شکار کرنا مباح ہے، مباح، چونکہ امر کے جو درجات ہیں حکم کے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، پھر غیر مؤکدہ ہے، پھر مستحب ہے، پھر وہ چیز ہے جو مباح ہو۔ صحیح۔ اب یہ بنیادی طور پر مباح ہے، لیکن یہ تو ہو گیا اس کا بیسک سٹیٹس، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مباح سے ٹریول کرتا ہے ہمارے اوپر۔ ناظرین کے لیے ذرا آسان لفظ ہاں، کر دیں۔ مباح کا مطلب ہے پرمیسیبل، مباح کا مطلب ہے الاؤڈ، مباح کا مطلب ہے اجازت، ٹھیک، یعنی شریعت جس کے بارے میں نیوٹرل ہو۔ نو آبجیکشن، ایک یہ ہے ہاں نو آبجیکشن، یعنی شریعت نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ کرو، وہ امر ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں شریعت نے فرمایا کہ نہ کرو، وہ نہی یا نہی یہ کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا کرو اور نہ کرو، ڈو اور ناٹ ٹو ڈو، ان دونوں کے درمیان ایک سٹیٹس ہے۔ یہاں پر شریعت آ کر نیوٹرل ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے اگر تمہاری ضرورت ہے تو کرو، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اس سٹیٹس کو کہتے ہیں مباح، اور اصلاً اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں اباحت رکھی ہے، یہ اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو شکار بھی اصلاً مباح ہے، گویا کہ اسے اجازت دے دی گئی ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ مباح کے سٹیٹس سے ٹریول کر کے اوپر چلا جاتا ہے، بعض صورتوں میں یہ مباح کے سٹیٹس سے ٹریول کر کے نیچے ممنوع ایریا میں چلا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا سٹیٹس جو ہے وہ مباح کا ہے۔ اچھا، مباح سے اوپر کب جائے گا، یعنی مستحب کب بن جائے گا، شریعت کے نزدیک پسندیدہ بن جائے گا کہ اگر بیوی بچے اہل و عیال جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے اور ان کے لیے روزگار کے طور پر کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، آپ لے آئے، ان کو کھلایا پلایا، ان کی ضرورت پوری کی، اب یہ مباح سے اوپر مستحب ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو یہ خدشہ تھا کہ میں شکار نہیں کروں گا اور یہ مجھے غذا میسر نہیں آئے گی یا وہاں سے مجھے معاشی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسی صورت میں شکار کرنا واجب ہو جائے گا، اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اس مباح کو ایڈاپٹ کرے، کیونکہ اس کے ایڈاپٹ نہ کرنے میں خدشہ پایا جا رہا ہے کہ وہ کسی وائلیشن اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ اپنے بیسک سٹیٹس سے کبھی ٹریول کر کے حسب ضرورت اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی یہ ممنوع ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے شکار کرنا اگر اسے محض لہو و لعب کے طور پر کیا جائے، شغل میلے کے لیے محض شکار کیا جائے تو شغل میلے کے لیے شکار کرنا یہ مکروہ ہے، پھر یہ مباح کے سٹیٹس سے بھی تھوڑا سنگین ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے ایسے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا جو لغو ہو، جو بے مقصد ہو۔ تو مومن کی تو شان یہی ہے کہ شوق سے شکار کرنا ممنوع ہوا، شوق کو ہاں ممنوع ہوا، شوق کو جو آدمی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے اپنی کسی ضرورت کے ساتھ وابستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہاں شوقیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو انسانی نہیں جانور ہے، جاندار ہے، وہ جاندار کی لائف آپ ختم کر رہے ہیں فار نتھنگ، جی، کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کی حاجت نہیں ہے، محض شوق کے لیے کر رہے ہیں، ہاں انٹرٹینمنٹ ہے، شوق ہے، شغل میلہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ کے درجے پر ہو جائے گا، اس کو عذاب نہیں ہے، اسے حرام نہیں کہیں گے، مگر مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں جس کو شریعت نے ڈس لائک کیا ہے، ایک ہے ناپسندیدہ کیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے شریعت نے، تو مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے شوق میں مبتلا ہے تو پھر اسے کم سے کم اپنے شوق کو تھوڑا سا شرعی طور پر ہیلا دینا چاہیے، وہ یوں کہ وہ اس کے ساتھ اپنی کوئی ضرورت وابستہ کرے۔ مثال کے طور پر گوشت ہے تو وہ اپنی اس کو ضرورت بنائے کہ میں اس گوشت کے لیے یہ کر رہا ہوں، اس کے کھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو کم سے کم وہ کور اپ ہوتی ہے چیز۔ ایک ہے کہ وہ بے باک ہو گیا ہے اور ایسا بے باک ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے نہ میری ضرورت ہے، نہ میرا شوق ہے، نہ کوئی ہے، بس ویسے میں شغل میلے کے لیے کر رہا ہوں۔ ممنوع کہیں گے، حرام آپ نے کہہ دیا نہیں کہیں گے، ہاں ممنوع، شوق سے کیا گیا شکار مکروہ کہیں گے۔ ہم وہی لفظ استعمال کریں جو فقہ کے مطابق ہمارے اکابرین اور ائمہ نے استعمال کیا، وہ ہے مکروہ۔ ضرورت کے تحت شکار جائز ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، ہاں ضرورت کے لیے مباح ہے، اور ضرورت بڑھ گئی، ہاں جی، اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، مستحب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو کسی گناہ میں پڑے گا تو واجب ہو گیا،
ٹھیک ہے، کہ اپنا اس حلال ذریعے سے محض اپنی ضرورت پوری انجوائے کرے، کرنے کے لیے وہ ایک مکروہ جانور ہوگا، کی جان کو لینا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹ گویا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ شکار جو چل رہا تھا سوسائٹی کے اندر، اس کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک باؤنڈری اور لیمٹ کے اندر لا کر اس کی جہاں جہاں جسٹیفیکیشن بنتی تھی اس کو الاؤ کر دیا، اس کو پسند کیا، اور جس ایریے کے اندر اس کی ضرورت بھی نہیں بنتی تھی تو اس ایریے کو ناپسندیدہ ایریا قرار دے دیا، تاکہ تھوڑا سا ہم رک جائیں اس سے، اور ان کو بھی اسی طرح جینے کا حق ہے، جانداروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے ان کو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ قرآن مجید نے اس کو کس طریقے سے احکام کو اعتدال پر لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین اعتدال ہے، اور یہ نیچر کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی راستہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کو بھی اسی طرح جینے کا حق دیا ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے ان کو ضائع کرنا یا ان کی جان لینا اس کو بھی کسی طور پر شریعت نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ شکار کے احکامات آ گئے بنیادی طور پر۔ اچھا، پھر یہ جو شکار ہے، صاف ظاہر ہے کہ شکار ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، کسی آلے سے بھی ہوتا ہے، اور شکار شکاری جانور کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ شکاری کتا، اس کے ذریعے سے بھی، یعنی کتے کو رکھنے کی جواز کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں سے ایک ہے شکار کے لیے رکھنا، اور مگر یہ کہ وہ سدھایا ہوا، اور اس کو بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اگر تم رکھتے ہو انہیں تو وہ جو شکاری جانور ہے وہ سدھایا ہوا، وہ ٹرینڈ ہو، اس کی ٹریننگ کی گئی ہو کہ وہ تمہارے لیے شکار کرے۔ یہ موضوع آ چکا ہے ہمارے پہلے، سبحان تو بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہم نے کی تھی جی کہ کتا جی جو اپنے جبڑے سے شکار کر کے لاتا ہے جی تو کیا وہ جائز ہے، حلال ہے؟ جی تو یہی نتیجہ نکلا تھا کہ اگر سدھایا ہوا ہو جی، وہ اسی طرح لے کر آ جاتا ہے۔ اور اس کی فقہاء نے نشانی بیان کی کہ پھر وہ اس میں سے خود نہ کھائے، ہاں، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اس نے تمہارے لیے اسی کیا طرح ہے۔